باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ الفرقان تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید کی سورہ مبارکہ سورۃ الفرقان سے ایک جملہ بالکل آغاز کا شروع کا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پورا جملہ آج آپ گرامیٹیکلی انالائز کرنے قابل ہوں گے۔ اس میں پہلا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا تبارکہ۔ میں لفظ آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھوں گا اور آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے پہچاننا ہے کہ آپ نے جو ابواب پڑھ لی ہیں اب تک، چاہے وہ ثلاثی مجرد کے ہوں چاہے مزید فی کے ہوں، ان میں سے یہ کسی باب کا لفظ ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کس باب کا لفظ ہے، اور دوسری یہ کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے یا مضارع کا صیغہ ہے۔ ٹھیک ہے، بلکہ پہلا ٹیسٹ آپ یہ کریں گے کہ یہ ماضی ہے یا مضارع، پھر اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ باب کی طرف جا سکیں گے۔ تو لفظ ہے جی تبارکہ۔ تبارکہ جی ماضی ہے یا مضارع ہے؟ کیونکہ ماضی تو آپ پہچان سکتے ہیں نا، ماضی کو پہچاننے کی علامت ہوتی ہے آخری حرف زبر۔ ماضی کی تو علامت یہی ہے نا، مین علامت، ٹھیک ہے نا، یعنی پہلے صیغے میں آخری حرف پر زبر، پہلے صیغے میں۔ اور اس کے بعد اگر تھوڑا سا آپ غور کریں تو جو دوسرا صیغہ ہوتا ہے اس میں آپ کو الف نظر آ رہا ہوتا ہے، جیسے ذہبا سے ذہبا الف، ذہبو واو اور الف، اوکے، ذہبت لمبی تا سکون کے ساتھ، ذہبت تا زبر الف تا، ذہب نا نون زبر نا سے پہلے سکون، پھر آگے تا تما تم تی تما تننا تو نا۔ ماضی پہچان لیتے ہیں آپ، کلیئر ہو گیا نا؟ اچھا، مضارع کو آپ کیسے پہچانتے ہیں؟ مضارع میں دو چیزیں آپ پہچانتے ہیں، ایک یہ کہ آخری حرف پر پیش ہونی چاہیے اور علامت مضارع ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ آخری حرف پر آنے والی پیش زبر سے بدل جاتی ہے کب؟ جب مضارع منصوب ہوتا ہے، لیکن مضارع کو منصوب کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی حرف ہونا چاہیے جو منصوب کر رہا ہو، اس کے بغیر تو منصوب نہیں ہوگا نا مضارع، سیدھی سی بات ہے، کلیئر ہوگی نا؟ تو میں نے آپ کو زبر کے حوالے سے پہچان بتا دی ہے، یہ ماضی کا صیغہ ہوگا یا مضارع کا صیغہ ہوگا، لیکن مضارع ہوگا منصوب، لیکن منصوب کے لیے پیچھے کوئی منصوب کرنے والا حرف تو ہونا چاہیے نا، کوئی لن ہو، ان ہو، کئی ہو، اذن ہو، لام کئی ہو، حتی ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو میں نے اتنا کچھ بتا دیا، اب آپ مجھے بتا دیں کہ ماضی ہے یا مضارع؟ ماضی، ماشاءاللہ، ماضی آپ نے پہچان لیا کہ یہ مضارع ہے، منصوب نہیں ہے، ٹھیک؟ کیونکہ آپ کنفیوز ہو سکتے تھے نا، آپ کو تا بھی شروع میں نظر آ رہی ہے تو آپ کہتے ہیں جی تا علامت مضارع ہوتی ہے، اور مضارع کے آخر میں زبر آ سکتی ہے منصوب ہونے کی صورت میں، لیکن منصوب کرنے کے لیے پیچھے بھی تو کوئی ہو۔ جب پیچھے کوئی ہے ہی نہیں تو آپ اسے منصوب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سمپل سی بات ہے، کلیئر ہوگی نا؟ تو ماشاءاللہ جی آپ نے پہچان لیا کہ ماضی کا لفظ ہے، تو ماضی کا یہ پہلا ہی صیغہ ہے کیونکہ پہلے صیغے میں آپ کو زبر نظر آتی ہے، اوکے۔ اگلی بات، اگر یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے تو ذرا لیٹرز پر غور کریں، 1 2 3 4 5۔ ثلاثی مجرد میں ہم نے ماضی کے جو 6 ابواب پڑھے تھے ان میں ماضی کے پہلے لفظ میں کتنے حرف تھے؟ 3 نصرہ، فتح، سمیع، حسبہ، ضربہ، کرما۔ تو رزلٹ نکلا کہ ثلاثی مجرد نہیں ہے۔ اب ہم نزید فی جو ابواب پڑھ چکے ہیں ان کے پہلے ماضی کو رکھ کر پہچانتے ہیں۔ پہلا باب تھا افعال، اس میں ہونا چاہیے تھا افلا۔ دوسرا تفعیل، وہ فعلا ہونا چاہیے تھا، وہ بھی نہیں ہے۔
تیسرا مفاعلہ، وہ فاعلہ ہونا چاہیے تھا، فاعلہ بھی نہیں ہے۔ چوتھا تفاعل، تو وہ تفاعلہ ہونا چاہیے تھا، وہ بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے یہ اس میں سے نہیں ہے، لہذا یہ ہمارا آج کا نیا باب ہے، اس کا ماضی ہے، اور ہمارا آج کا جو باب ہے اس کا نام ہے تفاعل۔ ہم آج اپنا 5واں مزید فی باب شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے تفاعل۔ باب کا نام لکھنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ نمبرنگ کرتے ہیں ٹوٹل لیٹرز کی، ٹھیک ہے؟ تو تا نمبر 1، فا نمبر 2، الف نمبر 3، عین نمبر 4 اور لام نمبر 5۔ گویا 5 حروف پر مشتمل باب کا نام ہے۔ اب اگلا کام آپ نے فا عین لام کو سرکل کر لینا ہے۔ ہاں جی، فا نمبر 2 پر ہے، عین نمبر 4 پر ہے، لام نمبر 5 پر ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہی لفظ نیچے لکھ لینا تفاعل، اور 2، 4 اور 5 کو مٹا دینا۔ خالی کر لیا، یہ آپ کے پاس ڈائی آ جائے گی۔ اب اس میں 3 کوئی بھی حروف رکھ کر آپ کو تفاعل فیملی کا ایک لفظ بتا دیتا ہوں، اس کے بعد آپ بولیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو عین، قاف اور با میں نے لیٹرز رکھے، لفظ آپ کے سامنے آ گیا تعاقب۔ تو تعاقب باب تفاعل کا لفظ ہے۔ اوکے جی، سمجھ آ گیا؟ تو تعاقب جی، تغافل، تغافل کے روٹ لیٹرز غین، فا، لام، تغافل۔ جی انہوں نے بولا تھا تفاخر، تفاخر کے روٹ لیٹرز فا، خا اور را۔ جی تقابل، تقابل ادیان آپ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تقابل جی، روٹ لیٹرز قاف، با اور لام۔ جی تعارف، ایکسلنٹ، تعارف، روٹ لیٹرز تعارف کے عین، را، فا۔ جی تکاثر، سورۃ التکاثر آپ کی، تکاثر کے روٹ لیٹرز کاف، فا اور را۔ تناظر، اب ہم زبانی بولتے ہیں بس لکھ لیجیے، نہیں لکھتے۔ تناظر، روٹ لیٹرز نون، زا، را، تناظر۔ تواتر، تواتر جی، روٹ لیٹرز واو، تا اور را۔ جی تنازل، تناسب، راست تناسب۔ جی تصادم، جی تغابن، سورۃ التغابن۔ تناسل، ٹھیک ہے نا، نسل سے تناسل۔ تعاون، ایکسیلنٹ، تعاون، لیکن چونکہ واو آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ توازن اسی طرح کا ایک لفظ ہے۔ بہرحال کافی ہو گئے۔ تو یہ تمام لفظ باب تفاعل کے لفظ ہیں، لہذا اس لفظ کو بھی اگر میں تفاعل میں کنورٹ کرنا چاہوں تو یہاں پر میں پیش ڈال دوں گا اور یہاں پر تنوین لگا دوں گا، تو یہ بن جائے گا تبارک۔ تو جنہوں نے سمجھنا ہوگا وہ سمجھ بھی گئے ہوں گے کہ اس سے پھر ماضی کیسے بنانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو تبارک یہ بھی باب تفاعل کا لفظ ہے۔ اب اگلا کام یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ چل گیا یہ فلاں باب کا لفظ ہے، تو اگلا سٹیپ آپ کو اس سے ماضی مضارع بنانا آنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہمارے سامنے جو لفظ لکھا ہوا ہے تعاقب، اس سے ہم ماضی مضارع بناتے ہیں۔ آپ نے تعاقب ہی لکھ لینا، ماضی کا پہلا لفظ بنانا ہے۔ ماضی میں پہلے لفظ کے آخری حرف پر زبر ہوتی ہے، اور پیچھے جو پیش نظر آ رہی ہے اسے بھی زبر سے تبدیل کر دیں، بن گیا تعاقبہ، تعاقبہ،
تعاقبہ. ٹھیک ہے, تعاقبہ. تو آپ نے دیکھا یہ بھی باب ساری حرکتیں اوپر لیے ہوئے ہیں. مضارع بنانا ہے, تعاقبہ کاپی کر لیں پورا. شروع میں علامت مضارع لگا دیں یا اس میں بھی زبر لگا دیں, اور مضارع کے آخری حرف پہ پیش ہوتی ہے, پیش کر دیں یتعاقبو. تعاقبہ یتعاقبو, تعاقبہ یتعاقبو. جی تعاقبہ یتعاقبو سے اب ہم گردان کرتے ہیں. یہ مزید یہ باب جو ہے نا, ان کی گردانیں ٹرین میں بیٹھ کے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا, بالکل آپ کو محسوس ہوگا جیسے آپ ٹرین پہ بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ جھولے مل رہے ہیں آپ کو. ٹھیک, تو تعاقبہ, تعاقبہ, تعاقبو, تعاقبت, تعاقبتا, تعاقبنا, تعاقبتا, تعاقبتما, تعاقبتم, تعاقبتی, تعاقبتما, تعاقبتن, تعاقبتو, تعاقبنا. یتعاقبو, یتعاقبانی, یتعاقبون, تتعاقبو, تتعاقبانی, یتعاقبن, تتعاقبو, تتعاقبانی, تتعاقبون, اتعاقبو, نتعاقبو. میننگز آپ کو پتہ ہے, اس کے میننگز ہیں تعاقب کرنا یعنی پیچھا کرنا. فاروق میں جملہ بولنا چاہتا ہوں, میں نے زید کا پیچھا کیا. تعاقبتو, ایکسیلنٹ, تعاقبتو, صحیح. ٹھیک ہے, میں نے زید کا پیچھا کیا. کلیئر ہو گیا نا, کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. لے جی ثاقب, آپ کے پاس لفظ ہے تغافل, اس سے ماضی مضارع بول دیں. تغافلا, یتغافلو. حسن, تفاخر سے ماضی مضارع تفاخرا, یتفاخرو. تقابل سے عمیر تقابلا, یتقابلو. تعارف سے معاویہ تعارفا, یتعارفو. جی تکاثر سے تکاثرا, یتکاثرو. جی مظہر, تبارک سے تبارکا, یتبارکو. تبارکا سے بھی گردان کر دیں, یتبارکو سے بھی گردان کر دیں. جی تبارکا, شاباش. تبارکنا, یتبارکو, یتبارکنا. جی تتبارکو, تتبارکنا. اتبارکو, نتبارکو. تبارکا, یتبارکو, تبارک, تبارکن, 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 مصدر. ٹھیک ہے, تینوں فارمز میں آپ بول لکھ سکتے ہیں. میننگس کیا ہے اس کے, ڈکشنری کھولیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ روٹ لیٹرز تو اس کے با, را اور کاف ہیں. ٹھیک ہے, با, را, کاف, یعنی برکت, اس میں کوئی مفہوم پایا جاتا ہے. تو ڈکشنری آپ کو بتائے گی کہ با, را, کاف جب تفاعل میں جاتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں بہت بابرکت ہونا, بہت بابرکت ہونا. ٹھیک ہے, کیا معنی ہے اس کے حسن؟ بہت بابرکت ہونا یعنی بہت برکت والا ہونا. کلیئر. اچھا, اب اس فعل کے بارے میں آپ نے یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ فعل لازم ہے یا متعدی. میننگز آپ کو پتہ چل گئے. تو متعدی لازم جاننے کا فارمولا کیا ہے, یعنی اس کام کے نام کو ماضی کے پہلے جملے میں رکھ کر ٹرانسلیٹ کر کے دیکھیں. اگر نے مل جائے تو متعدی, نے نہ ملے تو لازم. جی میننگز ہیں اس کے, بہت بابرکت ہونا. جی ماضی کا پہلا جملہ بنائیں.
بن گیا نا، اس کا ترجمہ کریں. ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ لازم ہے یا متعدی؟ وہ بہت بابرکت ہوا، وہ بہت بابرکت ہوا. اسی طرح کر لینا. نہیں آیا تو اٹ مینس کہ اس کا مفعول نہیں آئے گا، یہ لازم ہے. فاعل تو آ سکتا ہے، ظاہر بات ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو میں اب آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں تبارک. فعل، فاعل. فاعل کون ہے؟ ہوا. فعل فاعل جملہ فعلیہ. اوکے جی، فعل فاعل جملہ فعلیہ بن جاتے ہیں نا. تبارک وہ بہت بابرکت ہوا یا وہ بہت بابرکت ہے، اس سے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اس کا. بہت بابرکت کون ہے؟ اللہ ہی ہے. تو آگے میں کہتا ہوں تبارک اللہ، اللہ بہت بابرکت ہے. اوکے جی. اب فاعل اللہ ہے، اس کی جگہ پر میں فاعل ایک اور لا رہا ہوں، وہ اللہ کو ہی ریپرزینٹ کرے گا. اس کی جگہ میں لا رہا ہوں الذی. الذی فاعل بن سکتا ہے نا، کیونکہ الذی مرفوع منصوب مجرور ایسے ہی ہوتا ہے. تو ترجمہ ہوا وہ بہت بابرکت ہے جو ٹھیک. اب اس میں موصول ہے الذی، اس کے ساتھ کون آتا ہے؟ جملہ فعلیہ 99.99%. تو آگے جملہ فعلیہ آ رہا ہے نزلہ. جی نزلہ بتائیں. ماضی مضارع، ماضی باب تفعیل. فعل نزل ینزل تنزیلا، کیا مطلب؟ نازل کرنا. نزلہ اس نے نازل کیا، پہلا جملہ بنا اس نے نازل کیا تو متعدی فعل ہے، مفعول اس کا آئے گا. نزلہ فعل اور فاعل ہو گیا. نزل الفرقانہ، الفرقانہ مفعول آ گیا. فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ الذی کا دوست بن کے آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ ٹھیک ہے. نزل الفرقانہ اس نے الفرقان یعنی قرآن کو نازل کیا، ایسے ہے نا. علی عبدہ، علی عبدہ جار مجرور متعلق ہو گیا. کیا مطلب ہوگا؟ اپنے بندے پر. مجرور مضاف مضاف الیہ. ٹھیک ہے نا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے نازل کیا اپنے بندے پر قرآن کو. کیوں نازل کیا؟ آگے آ رہا ہے لی، لام زیر لی. لام آ گیا جی. کون سا لام ہو سکتا ہے؟ سارے لام آپ کے ذہن میں آ جانے چاہیے. لام تعریف، لام جارہ، لام تاکید، لام کئی، لام امر. ٹھیک. ان میں سے جو پہلے دو لام ہیں وہ تو آتے ہی اسم کے ساتھ ہیں، لام تعریف اور لام جارہ. لام تاکید فعل کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، حرف کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، اسم کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. لام کئی اور لام امر صرف فعل مضارع کے ساتھ آتے ہیں. اوکے جی، پہچان ہو جائے گی نا انشاءاللہ تعالیٰ. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لی یکونا، آپ نے پہچان لیا کہ یہ لام کئی ہے. وجہ بتانے کے لیے کہ کیوں نازل کیا، تاکہ، اور ساتھ دیکھیں مضارع منصوب استعمال ہوا ہے لام کئی، تاکہ وہ ہو جائے، تاکہ وہ ہو جائے. کیا ہو جائے؟ ٹھیک ہے، کیا ہو جائے، کس کے لیے ہو جائے؟ یہ سوالات پیدا ہوئے، ان کا جواب دیا للعالمین. للعالمین تمام جہان والوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے، یعنی تمام جہان والوں کے لیے وہ ہو جائے. ایک جواب مل گیا، کس کے لیے ہو جائے، کیا ہو جائے وہ بھی جواب نہیں ملا. ٹھیک ہے، کیا ہو جائے یعنی کانا یکونو پڑھا ہوا ہے نا ہم نے ہلکا سا، تو اس کی خبر چاہیے ہوتی ہے جو منصوب ہوتی ہے. لہٰذا آگے فرمایا نذیرن. نذیر کسے کہتے ہیں؟ خبردار کرنے والا. تاکہ وہ ہو جائے تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن کو نازل کیا اپنے بندے پر تاکہ وہ ہو جائے. وہ کون ہو جائے؟ الفرقان ہو جائے.
ٹھیک ہے نا, یا بندہ ہو جائے, بندہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, خبردار کرنے والا, ٹھیک ہے, تاکہ تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والا ہو جائے. اب یہاں پر ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ مضارع جو ہے یکونا, اوریجنلی اگر ہم اس کو پیش آخر میں رکھیں تو یہ بنتا ہے جی یکونو. ایسا تو مضارع ہم نے کوئی نہیں پڑھا, ہم نے تو پڑھا جی ینصرو, یسمعو, ایسے ہی پڑھا. ثلاثی مجرد میں تو یہی پڑھے ہیں نا, کیونکہ ثلاثی مجرد کا یہ مزید فی کا تو ہے نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ یکونو یہ کیا ہے؟ نہ یہ ینصرو کے وزن پہ آ رہا ہے, نہ یہ یکرمو کے وزن پہ آ رہا ہے, نہ یہ یسمعو کے وزن پہ آ رہا ہے, کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ علامت مضارع کے بعد پہلا حرف جو ہے وہ ساکن ہوتا ہے. ثلاثی مجرد مضارع ایسے بنایا تھا نا, ٹھیک ہے نا, تو یہاں تو پہلے ہی ساکن نہیں ہے. تو اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب ہے کہ ابھی لسان القرآن کورس ختم نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا. یکونو اصل میں تھا یکونو, ینصرو کے پیٹرن پہ, ینصرو یکونو ہو گیا نا. لیکن چونکہ رول لیٹرز میں واو ہے, اور میں نے آپ کو منع کیا ہے واو اور یا نہیں بولنے, حمزہ نہیں بولنا, حرف ریپیٹ کر کے نہیں بولنا, وہ اس لیے منع کیا تھا کہ ان کے کچھ اپنے رولز ہیں, وہ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھنے ہیں. تو یہ یکونو تھا, یکونو عرب کی زبان پہ نہیں چڑھ رہا تھا, تو اس نے کیا کیا, اس نے واو کی حرکت پیچھے کاف کو دے دی نا, اور واو کو ساکن کر دیا, اور یکونو ایزیلی پروناؤنس کر دیا. تو یکونو سے اس نے کہا یکونو. اب آپ خود سوچیں, یکونو ایزی ہے کہ یکونو ایزی ہے؟ یکونو ایزیلی ہماری تو زبان سے ادا ہو جائے گا نا, ہم تو سب کچھ کر لیں گے, ہم تو ماشاءاللہ ذہین لوگ ہیں, لیکن عرب سے نہیں ہوتا یکونو, تو وہ یکونو کہتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو یہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے آخری سیشنز میں ان چیزوں کو پڑھیں گے کہ جب بھی کسی فعل کے حروف مادہ میں واو یا آ جاتی ہے, یا حمزہ آ جاتا ہے, یا کوئی حرف ریپیٹ ہو جاتا ہے, تو گردان کے لفظوں میں عرب کچھ تبدیلیاں کرتا ہے. وہ تبدیلیاں جب سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی 100% آپ کو قرآن مجید سمجھ میں آنے لگ جائے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہو گیا؟ تو تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. تو ایک اور قرآن مجید کا حصہ آپ نے الحمدللہ اینالائز کر. اسی طرح آپ کی سورۃ الملک میں بھی یہی الفاظ ہیں, تبارک الذی بیدہ الملک. وہاں پر بیدہ الملک اس میں موصول کا دوست, وہ جو 1% ہے نا, 1% جملہ اسمیہ یا جار مجرور یا ظرف مضاف الیہ, وہ آیا ہوا ہے. ٹھیک, اور اس میں بھی تھوڑا سا آگے پیچھے کیا ہوا ہے, مبتدا کو پیچھے کیا ہوا ہے, خبر کو آگے کیا ہوا ہے, تو وہ ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کورس میں وہ بھی آپ کو کرواؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن یہ آپ 100% آیت گرامیٹیکلی انالائز کر سکتے ہیں. صرف ایک لفظ آپ کو تنگ کر سکتا تھا, وہ میں نے آپ کو بتا دیا, ٹھیک ہے. اور ایک ایک لفظ آپ بتائیں گے. مثلا میں پوچھتا ہوں فاروق سے, فاروق تبارک کا کیا ہے جی؟ فعل اسم حرف. فعل. الذی اسم فعل حرف. مجھے بتائیں, پہلے آپ نے بتانا ہے اسم فعل حرف, یہ بتانا ہے اسم. نزل فعل اسم حرف. الفرقان اسم فعل حرف اسم. الا اسم فعل حرف. الا حرف. عبد اسم فعل حرف اسم. ہا یہ ہو جو ہے ہی اسم فعل حرف اسم. لام اسم فعل حرف حرف. یکونا اسم فعل حرف فعل. لام اسم فعل حرف حرف. العالمینا اسم فعل حرف اسم. نذیرن اسم فعل حرف. 19 جون سے پہلے اگر آپ کے سامنے یہ آیت رکھی جاتی ہے اور آپ سے یہ سوال کیے جاتے ہیں کہ پہچان کر کے بتائیں کہ اس میں اسم فعل حرف کون کون سے, تو کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. صرف یہی نہیں بلکہ ماشاءاللہ آپ نے اگر فعل پہچانا تو آپ بتا سکتے ہیں ماضی ہے, مضارع ہے, ایکٹیو وائس ہے, پیسو وائس ہے, تھرڈ پرسن ہے, سیکنڈ پرسن ہے, فرسٹ پرسن ہے, مذکر ہے, مؤنث ہے, واحد ہے, مثنیٰ ہے, جمع ہے.
میں صرف آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب اکثر ذکر کیا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جب آپ سے ملاقات ہوگی لاسٹ لیکچرز میں تو شاید وہ پھر اس بات کو ذکر کریں کہ جب وہ یو ایس اے گئے تھے عربی کی کلاس پڑھانے، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جب کلاس میں نے ختم کی تو میں نے اسی طرح ایک آیت بورڈ پہ لکھی اور میں نے کہا کہ آپ میں سے کوئی اس آیت میں اسماء، افعال اور حروف کو پہچان سکتا ہے؟ تو ایک نوجوان اٹھا اور اس نے کہا جی میں پہچانتا ہوں، اور اس نے الفاظ کو پہچان لیا کہ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے اور یہ حرف ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کے الفاظ ہیں کہ میں نے کہا کہ میرا پڑھانا جو ہے وہ کام آ گیا، ضائع نہیں کیا۔ اور اب میں اس نوجوان کا بتا دوں آپ کو کہ وہ نوجوان کون تھا۔ اس نوجوان کا نام ہے نعمان علی خان، ٹھیک ہے؟ تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ میرے لیے آپ سب نعمان علی خان ہیں، ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر صاحب کو ایک ملا تھا نعمان علی خان، میری کلاس میں ماشاءاللہ سب نعمان علی خان، کیونکہ آپ سب یہ پہچان سکتے ہیں کہ اس میں اسم، فعل اور حرف کون سا ہے، بلکہ ماشاءاللہ اس سے زیادہ بڑھ کے پہچان سکتے ہیں اس لیول پہ، ٹھیک؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ نے دیا ہے تو جو اللہ کا دیا ہوا ہے اس کو اللہ کے راستے میں ہی خرچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ارادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کا، آپ سیکھ رہے ہیں، سیکھتے ساری زندگی رہیں گے، لیکن ساتھ ساتھ سکھانے والا بھی بنائے، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ جی ہمارا مزید فی ابواب میں ایک اور باب تفاعل مکمل ہو گیا۔ اب یہ جو دو ابواب ہیں نا، تفاعل اور تفاعل، تفاعل اور تفاعل، ان دونوں بابوں کو ایک گروپ میں بند کر دیں، ان دونوں بابوں کا ایک گروپ بنا دیں، ٹھیک ہے؟ ان دونوں بابوں کو اس لیے ایک گروپ میں ہم نے بند کیا ہے کہ ان میں مشترک چیزیں پائی جاتی ہیں۔ آپ ذرا غور کر کے بتائیں، پہلا تھا جی تفاعل اور دوسرا تھا تفاعل، ان دونوں کا ہم نے ایک گروپ بنایا نا۔ تفاعل سنتے ہی ماضی تفاعل، یعنی دونوں کا ماضی مضارع بنانے کا طریقہ ایک مشترک، ایک چیز، یہ ہمارا فارمولا، ٹھیک ہے؟ تفاعل یتفاعل، اور یہ تفاعل یتفاعل، تو ایک چیز ہو مشترک دونوں میں کہ دونوں سے ماضی مضارع ایک طریقے سے بنتا ہے۔ نمبر دو، دونوں بابوں میں کوئی بھی حرکت نیچے کی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا؟ نمبر تین، دونوں بابوں میں دو دو حروف زائد ہیں، دونوں بابوں میں دو دو حروف زائد ہیں، اوکے؟ نمبر چار، دونوں بابوں میں علامت مضارع زبر کے ساتھ ہی آ گئی ہے، واپس اپنی اوریجنل شکل پہ آ گئی۔ اور نمبر 5 یہ بھی کہہ سکتے ہیں دونوں بابوں میں مضارع میں عین کلمہ زبر کے ساتھ ہی ہے، ذکر ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ہم نے مشترک نکال لی، ٹھیک؟ یہ ہمیں انشاءاللہ تعالی ہیلپ کریں گی۔ تو قرآن مجید میں تفاعل اور تفاعل پہچاننے آپ کے لیے بہت آسان ہوں گے۔ اگر آپ کو تا کے بعد شد نظر آ جائے تو تفاعل باب، اور اگر تا کے ساتھ الف نظر آ جائے تو تفاعل باب، اوکے جی؟ تو ان دونوں بابوں کو ایک گروپ میں رکھ لیں۔